پرانے زمانے کے جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے نا، ان میں بھی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، اپنی رعایا کے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے تھے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے اسی طرح سے، اس کا کوئی خاص بندہ تھا، وہ شہر سے باہر جا رہا تھا، کبھی بغداد شہر سے باہر جا رہا تھا، تو رستے میں اس کو ایک بندہ ملا، بہت ہی برے حال میں تھا۔ تو اس نے اس کے پاس اپنی سواری روکی، تو اس نوجوان تھا، اس نے تھا بڑے برے حال میں، زخمی بھی ہوا تھا۔ اس سے اس نے پوچھا خیر و عافیت، تو اس نے بتایا کہ میں اس شہر سے دور جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کا خاص بندہ تھا، اس کو جاننے کا وہ ہوا، تجسس پیدا ہوا، تو اس نے پوچھا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں کا بادشاہ غافل ہو اور وہاں کا حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ بدنیت ہوں اور خیانت کرنے والے ہوں۔ تو اس کو تجسس اور بڑھا، اس نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے اپنا عذر جو بھی بتایا، تو وہ بندہ اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس لے کے چلا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس لے کے گیا، بادشاہ کو اس نے پوری تفصیل بتائی کہ میں یہاں پر کاروبار کرتا تھا، جو علاقہ تھا بغداد میں جس جگہ رہتا تھا، اس نے وہ ساری تفصیل بتائی، اور ساتھ میں بتایا کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میں نے وہ کاروبار وغیرہ سمیٹا، اپنا مال و اسباب سارا کا سارا بیچا، اور بیچ کے میں نے، چونکہ اس وقت رقم سونے کے سکوں والی کی کیفیت میں ہوتی تھی، تو اپنی 40,000 دینار جو ہے وہ 2 صندوقوں میں بھر کے، اور میں نے محسوس کیا کہ جو سب سے بہتر بندہ ہے وہ یہاں کا قاضی ہے، اس کے حوالے میں نے کیے وہ 2 صندوق امانتاً، اور میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حج کے لیے، اور حج سے پھر میں جاؤں گا، مسلمان کفار سے جنگ کر رہے ہیں وہاں جاؤں گا، اور پھر میں واپس آؤں گا، تو آپ مجھے یہ میری امانت واپس کر دیجیے گا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، یہ لے کے نکل گیا۔ جب یہ وہاں سے گیا، حج کیا، حج کر کے اس نے بتائی یہی تفصیل کہ میں حج کر کے گیا لڑنے کے لیے، جب مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوا تو وہاں میں کفار سے لڑتے ہوئے قید ہو گیا، زخمی بھی ہو گیا، وہاں کوئی 8-9 سال میں رہا، میری حالت بھی بہت بری ہو گئی۔ پھر میں وہاں سے جب واپس آیا اور قاضی سے میں نے اپنی امانت کا مطالبہ کیا، تو قاضی نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس پہ زور دیا تو قاضی نے نہ صرف دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم زیادہ کرو گے تو میں جو ہے وہ تمہیں پاگل بتا کے اور تمہیں قید کروا دوں گا، کہ یہ تم خطرناک ہو لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہاں سے نکل گیا۔ اس نے یہ ساری تفصیل بادشاہ کو بتائی جب بادشاہ کے پاس آ گئے، تو بادشاہ نے پھر قاضی کو بلایا، لیکن بادشاہ نے اس کو اپنے پاس مہمان رکھا نوجوان کو، اور قاضی کو بلا کے اس نے کہا کہ میں ایسی کیفیت میں ہوں کہ آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا، پوچھا اس سے بادشاہ سے کہ مجھ سے آپ کو کیا مدد چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حکومت آتی جاتی چیز ہے، موت زندگی بھی ہے، میرے بیٹے ہیں، بیٹوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن بیٹیاں ہیں، وہ اگر میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ خزانہ آپ کے پاس رکھوا دوں امانتاً، اور یہ بات میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، صرف آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ خزانہ سنبھال کے رکھیں۔ اور بادشاہ نے اس کو خوب خزانہ دکھایا کہ یہ سارا ہیرے جواہرات اور جو بھی خزانہ ہے یہ سارا میں آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے یا میری حکومت چلی جائے تو یہ امانت آپ میری بچیوں کو دے دیجیے گا یا مجھے دے دیجیے گا، جو بھی کیفیت ہو۔ تو قاضی کو تو لالچی تھا، قاضی وہ فوراً لالچ میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک دن مقرر کر لیا کہ اس دن میں آپ کو یہ تمام چیزیں پہنچا دوں گا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اس نوجوان کو جس کو اپنے پاس رکھا تھا، اس نے اس کی خاطر مدارات بھی کی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اب جاؤ تم دوبارہ قاضی کے پاس اور اپنی رقم کا دوبارہ مطالبہ کرو، اور ساتھ میں یہ کہو کہ اگر تم نے میری رقم نہیں دی تو میں بادشاہ کے پاس جا کے یہ بتا دوں گا کہ تمہارا قاضی خیانت کرتا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ یہ نوجوان جب قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی کو جب اس نے یہ ساری تفصیل جو بادشاہ نے بولی تھی کہ اگر تم نے بولا تو میں بادشاہ کے پاس چلا جاؤں گا یہ بتائے، تو قاضی کو یہ لالچ تو تھی کہ بادشاہ میرے پاس خزانہ رکھوائے گا۔ وہ اس ڈر سے کہ اگر یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا قاضی اور کہ اس نے میری امانت قاضی نے نہیں دی ہوئی ہے، نوجوان چلا گیا بادشاہ کے پاس، تو لازمی سی بات ہے بادشاہ کے دل میں قاضی کے لیے شک آ جائے گا۔ قاضی نے اس کی ساری رقم واپس اس کو کر دی، دونوں صندوق۔ بادشاہ نے اس کو کہا تھا کہ وہ صندوق مل جائے تو میرے پاس آ جانا۔ جب وہ آ گئے تو بادشاہ نے دربار میں قاضی کو بھی بلایا، قاضی بھی آ گیا۔ قاضی نے جب وہ صندوق اور نوجوان دیکھے تو قاضی سمجھ گیا، تو بادشاہ نے اس کو پھر سزا بھی دی، اس کی رقم نوجوان کی واپس بھی مل گئی تھی، اور بادشاہ نے وہ تدبیر اختیار کی اس لیے کہ قاضی کا ایک رتبہ تھا، اگر بادشاہ ڈائریکٹ کسی کو بھی بولتا کہ جی قاضی نے ایسا ایسا کام کیا ہے تو کوئی بھی نہیں مانتا، بلکہ الٹا بادشاہ کے اوپر ہی الزام لگاتے، تو اس لیے بادشاہ نے یہ تدبیر کی۔ ایسے حکمران ہوا کرتے تھے جو اپنے عوام کے خیر خواہ بھی تھے، ان کے لیے
درد بھی رکھتے تھے، اور اگر وہ تکلیف میں آ جاتے تھے تو ان کے لیے تدبیر بھی ڈھونڈتے تھے جس سے وہ تکلیف بھی ختم ہو، اور اس کا ازالہ بھی کرتے تھے، اور جو غلطی کرتا تھا یا ظلم کرتا تھا یا زیادتی کرتا تھا ان کو وہ سزائیں بھی دیتے تھے، اس طرح کی سزائیں جس سے معاشرے کے اندر عبرت بھی بنے اور لوگ جو ہے وہ نصیحت پکڑیں اور آئندہ کے لیے اس سے محفوظ رہیں۔ ایسے مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے۔